پہلے جو ابھی حکومت کا ایک اہم فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے ہے، پھر کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ پیپلز پارٹی کو دو جو ججز ہیں ان کے نام پر اعتراض تھا کہ ان کو نہ کیا جائے اور حکومت نے وہ روک لیے۔ سب سے پہلے تو جو حکومت پر سر تنقید ہو رہی ہے کہ تبادلوں کا فیصلہ درست نہیں تھا، بطور اتحادی جماعت سر پیپلز پارٹی اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آئینی ترمیم ہوئی، پیپلز پارٹی نے اس ایشو پہ کافی ڈیبیٹ بھی کی کہ آیا یہ چیز درست ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ٹرانسفر ہونا قانونی بھی ایک اب پاور ہے اور پریکٹیکلی بھی اٹ از something which can or sometimes is desired to be done. لیکن اعتراض اس پہ آتا ہے جب یہ بہت whimsical ہو جائیں، پسند ناپسند پہ ہوں، ججمنٹس ناپسند آنے پہ ٹرانسفرز ہوں، یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو انٹر پروونشل ضرور لوگوں کو کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے یہ کمپیٹنٹ ججز ہیں فرینکلی جن کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ کچھ اس کے ظاہر ہے پولیٹیکل انڈر ٹونس بھی ہیں جو کہ پسندیدہ چیز نہیں ہوتی، لیکن جہاں ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ جس فورم پہ بیٹھ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں وہ خود ایک جوڈیشل، پرائمریلی جوڈیشل فورم ہے، اس میں باقی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، وکلاء بھی ہوتے ہیں اور ممبرز پارلیمنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن پرائمریلی تو یہ جوڈیشری کا ہی فیصلہ ہوتا ہے، اور جو سینئر موسٹ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے یا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے، وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں، تو دے ہیو ٹو لک ایٹ دی میرٹ آف تھنگس۔ ٹھیک ہے، لیکن سر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس عمل میں یا ناپسند کا عنصر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، فرینکلی جوڈیشری پہ اس طرح سے بیٹھ کے اسپیکولیشن کرنا درست نہیں ہوتا۔ ہم انہی پہ ججمنٹ چھوڑتے ہیں جن کو اسی فورم کی سینیورٹی حاصل ہے۔ انفارچونیٹلی پہلے بھی مسئلہ ہوتا تھا جب باہر کے دباؤ پہ ججمنٹس آنی تھیں یا سیاسی ججمنٹس آتی تھیں، لیکن اب جب ہم نے یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بھی بنائے ہیں اور چیزیں بھی، ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ زیادہ سیاسی جو فیصلے ہیں وہ نہ ہوں اور جوڈیشل میرٹ پہ یہ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن نوید قمر صاحب، سر ساتھ میں ایک ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات کا معاملہ ہو یا IMF کے حوالے سے معاملات ہوں، اس سارے عمل میں اگر میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں کہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی کے حوالے سے واضح موقف رہا ہے، لیکن اب جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ اس وقت جتنے ایشوز ہیں ان تمام ایشوز سے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ باخبر نہیں رکھا جا رہا، پارلیمنٹ میں یہ ایشوز نہیں لائے جا رہے۔ یہ تو صرف تنقید ہمارے مخالفین کی نہیں ہے، بلکہ انٹرنلی بھی ہم بار بار اس ایشو کو ایمفسائز کرتے ہیں اسمبلی میں بھی، اور جو ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں حکومت کے ساتھ اس میں بھی، کہ بھائی پارلیمنٹ ایز اے انسٹیٹیوشن اس کو جتنا مضبوط کرو گے تو آپ خود اتنے مضبوط ہوگے۔ تو اگر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بند کمروں میں بھی کچھ فیصلے ایسے ہیں جو بند کمروں میں کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کی تشریح جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے۔ حکومت سما اوائڈ کرتی ہے، وہ شور شرابے سے ڈرتے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ میں جائیں گے پھر اپوزیشن جو شور کرے گی، یہ کرے گی۔ ایک حد تک وہ بات درست ہے کہ اپوزیشن کو بھی ایز اے رسپانسبل اپوزیشن بن کے رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے پالیسیز کو سن کے سمجھ کے اور پھر اس پہ کرٹیسزم کرنا ہوتا ہے، صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا یا 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ نہیں چلنا ہوتا، بیکاز وہ پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ وہ اپوزیشن کا رول ہی نہ اگر ادا کرے تو پھر وہ اپوزیشن کس چیز کی ہے۔ لیکن پہلے پرائمریلی حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہر پالیسی ایشو کو پارلیمنٹ میں لے کر آئے اور وقت کے ساتھ لے کر آئے۔ یہ نہیں ہو کہ سب فیصلے ہو گئے پھر اس کے بعد جو اخبار میں پریس ریلیز دیا ہے وہی پارلیمنٹ کے سامنے پڑھ کے سنا دے، تو یہ تو پارلیمنٹ نہیں ہوئی نا۔